السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جہاں جہاں تک یہ میری آڈیو جا رہی ہے ان سب سے یہ التماس ہے کہ میری بات کو مکمل سنا جائے اور پھر آگے جواب دیا جائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیر میں کئی دنوں سے حالات خراب ہیں۔ کشمیر کے حالات دن بدن سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ کئی دنوں سے احتجاج، کشیدگی اور بے چینی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران جانیں بھی جا چکی ہیں اور کئی خاندان تباہ ہو چکے ہیں، کئی خاندان اپنے پیاروں سے محروم ہو چکے ہیں اور کئی لوگ اس وقت زخمی ہیں، اور ایسے معاملات جنہیں بات چیت سے حل ہونا چاہیے تھا وہ مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ افسوس صرف ان جانوں کا نہیں جو چلے گئیں، افسوس اس بات کا بھی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ عوام اور حکمرانوں کے درمیان اعتماد کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جب لوگوں کو سوالات کا جواب نہ ملے، جب ان کے خدشات دور نہ کیے جائیں تو فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ آج کشمیر میں یہی فاصلے سب سے بڑا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں، اور ان سب کے درمیان جو چیز سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ ہے خاموشی۔ جی ہاں، خاموشی، ایسی خاموشی جو دلوں پر بوجھ بن چکی ہے۔ کشمیر کے لوگ شاید یہ نہیں چاہتے کہ ہر شخص ان کے لیے سڑکوں پر نکلے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ان کے درد کو محسوس کیا جائے، ان کی بات کو سنا جائے اور ان کے مطالبات کو دیکھا جائے۔ کیا ہی مطالبات تھے، ہر عام بندے کی زبان پر یہ مطالبات ہوتے ہیں، اور حاکم وقت کا کام ہوتا ہے قوم کے فائدے والی بات کرنا اور قوم کے مطالبات کو سننا۔ لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ہماری حق جو ہم آواز حق دے رہے ہیں اس کو سمجھا جائے۔ جو لوگ آج اس دنیا سے چلے گئے ہیں کشمیر کے اندر، وہ کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے والد تھے۔ ان کے گھروں میں جو خلا پیدا ہوا ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی اگر معاملات ہمارے کسی شہر میں، ہماری کسی گلی میں ہوتے اور ہمارے گھر اجڑتے تو مجھے بتائیں کہ ہم تب بھی خاموش رہتے؟ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جانیں گئی ہیں کشمیر میں، جس طرح غزہ کو انہوں نے بھلا دیا اس طرح کشمیر کو بھی بھلا دیں گے۔ صرف چند دن خبروں تک ان کی یہ جانیں محدود رہیں گی۔ تو مجھے بتائیں کہ کشمیر کے لوگوں کے سوالات سنے نہیں جانے چاہیے، یہ یوں ہی جو ہے وہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ آج بڑے سے بڑی پاور رکھنے والا بھی انسان جو ہے وہ نہیں بول رہا، اور ہم جیسے ناکارہ لوگ اس لحاظ سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو چلو، جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت کہ 2 بندے 3 بندے جن تک ہماری یہ وائس پہنچتی ہے، تو آپ سے میں التماس کرتا ہوں کہ اس حدیث کے مطابق عمل کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم غلط ہوتے دیکھو، ظلم ہوتے دیکھو، تو سب سے پہلے اس کو اپنی زبان سے روکو۔ زبان سے بھی نہ روک سکو تو پھر اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے بھی نہ روک سکو تو پھر اس کے دل میں برا خیال کرو۔ تو ان 3 سٹیپ میں سے کوئی سٹیپ آپ نے ضرور اپنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے صرف تماشائی بن کر نہیں رہنا، کم از کم حق بات تو کہنے کی ہم میں ہمت ہے نا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ، دیکھا ہوا جانا ہوا حق نہ چھپاؤ۔ تو جو چھپائے گا وہ تو منافق ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تو ہمیں ضرور جواب دیں کمنٹس کی صورت میں اور ہمارے گروپس میں آ کر، تاکہ ہم اقدامات کر کے مزید جو ہے وہ کام کو بڑھائیں۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔